کو چاہیے دین رسول کو پڑھتا ہی نہ. دین رسول کی دال وہ ہے جس کا حق اگر کسی نے کیا تو اسے امام حسین کہا جاتا ہے. سارا خاندان فدا کرا دیا دین محمد مصطفیٰ کے لیے. اور دین اسلام کی، دین حقہ کی، دین مصطفیٰ کی، دین محمدی کی آبرو پر حرف نہ نے دیا. اس لیے کسی نے کہا حاکم ردائے دین پر، یعنی ردا کہتے ہیں چادر کو، حاکم ردائے دین پر کوئی داغ تو دکھا. حاکم ردائے دین پر کوئی داغ تو دکھا جس کو لہو سے اپنے دھویا نہیں حسین. تو اس لیے یہ جن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں ان سے ذرا تھوڑے باہر ہے. آج ہمارے نوجوانوں کی نگاہ اس پر نہیں. بہرحال اعتکاف بڑی مقدس عبادت ہے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹھنا آغاز فرمایا تو مسلسل بیٹھے. ایک بھی اعتکاف سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا جانے نہ دیا. تو کچھ غلام ایسے تیار ہو یا کچھ غلام ہم ایسے تیار ہو جو مسجدوں کے اندر ان دنوں کو نکال کر شب بیداری کریں، سرکار کی سنت کو زندہ کریں، مگر ہمارے نوجوان بڑے تباہ رہے. ایک بات یہ کمپلیٹ. دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ جو بدر کا مارکا ہوا جس میں 313 سبحان اللہ، ظاہری اعتبار سے افرادی قوت بھی کم، اسلحہ وغیرہ وہ بھی قوت کم، کھانے پینے کے وہ بھی کم، اور ادھر اسلحہ بھی وافر، بندے بھی وافر. ادھر 313 کی فوج پہلی اسلام کی جنگ ہے. سبحان اللہ. ہاں اسلام جو ہے نا جنگوں سے، اخلاق سے جو پہلا لگے ہوتے ہیں نا، اخلاق سے پہلا وہ اپنی جگہ سرکار کائنات کی جنگیں دیکھنے سرکار کی لڑی ہے. استاد محترم فرماتے تھے ہر 1.5 مہینے کے بعد محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے جنگیں لڑی. ہاں جی جنگیں لڑی ہے جناب، جنگیں لڑی ہے. آج کل جناب چیف جسٹس تو لے کے جنرل تو لے کے کھلے تک وہ نہیں. اس یہی وجہ ہے جب سے جنگیں چھوڑی نے جہاد چھوڑا. دیکھو کیا ہوا، یمن، شام، برما، فلسطین، عراق، لیبیا اور کیا تباہی. مسلمان کی خون کی کوئی قیمت نہیں. اگر ان کتوں کا، ان کافروں کا کتا بھی مرتا ہے اس کی بھی بڑی ویلیو ہے، اس پر بھی ان کی بڑی جناب پوچھ ہمارے پر آ جاتی ہے. لیکن ادھر فلسطین کے ننھے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور برما کے اندر کیا قیمہ بنا دیا گیا مسلمانوں کا. ماں بہن بیٹیوں کے اعضاء کو کاٹا گیا پرہانہ کر. لیکن کیا یاد رکھ لینا، اگر چاہتا ہے مسلمان عزت سے رہے تو ایک ہی اس کی چیز ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کا عظیم سنت جہاد محمدی کو تھاما ہے. سبحان اللہ بول رہا ہے. خطبوں کو نہیں، گیارہویں کو نہیں، اس کو نہیں، وہ محمد مصطفیٰ کی سنت جو جہاد کرنا ہے اس سنت کو تھام لے. چاہے امریکہ سپر پاور بنا بیٹھا ہے، چاہے چائنا سپر پاور بنا بیٹھا ہے، چاہے روس سپر پاور بنا بیٹھا ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے محمد مصطفیٰ کے غلام اگر جہاد کا اعلان کر دے پورا عالم کفر ہی کانپنا شروع ہو جاتا ہے. جہاد میں اتنی پاور ہے، جہاد میں اتنی پاور ہے. ذرا غور کرنا، یہ 313 پہلا جنگ، سبحان اللہ، پہلا جہاد، اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ وہ عظیم تھے 313 صحابہ مصطفیٰ کے جن کے بارے میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث طیبہ کا مفہوم سرکار نے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ میں خالص اپنے بندے لے کر آ گیا، ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے، بالکل خالص، سچے سچے میرے غلام ہیں، سچے تیری بات کو لے کر آ گیا خالص 313. یا اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے نا، اگر یہ ہلاک ہو گئے، یہ اگر شہید ہو گئے، یا اللہ تو روح زمین پر، پوری روح زمین پر پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہو. وہ 313 قرآن کہتا ہے کہ ناصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. رب کہتا ہے کہ ناصرکم اللہ ببدر، تحقیق تمہارے اللہ نے بدر میں مدد کی. سبحان اللہ. بدر مدد کی. یہاں سے ایک بات ہے کلوز کر کے آپ کو سمجھاؤں. 313 ہیں، ادھر 1000 ہیں، ادھر سارے جنگجو، ادھر بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، تلواریں بھی 8 ہیں، گھوڑے بھی چند ہیں، ادھر سارے اسلحے سے لیس ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ٹھیک طریقے سے نہیں ہیں، اور جو پوزیشن سامان رکھی ہے وہ بھی مضبوط اتنی نہیں اس اعتبار سے، جنگی اعتبار سے ظاہر طور پر شکست ہونے والی ہوتی ہے. لیکن ذرا غور کرنا، وہ 313 اس جنگجو 1000 کے لشکر سے غالب آ گئے، فتح یاب ہو گئے، اسلام کا پرچم لہرا دیا، وہ زندہ باد اسلام کے زندہ باد کے نعرے لگے. ذرا غور کرنا، ذرا وہاں پر ہوا کہ اللہ نے کیسے مدد کی.
فرشتوں کا نزول فرمایا. ایک تو فرشتے نہیں، جماعت کی صورت میں فرشتے اترے. یہاں پر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے کمال کی بات نکل فرمائی. وہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کیوں اتاری، ایک جماعت کیوں اتاری. جیسے محمد علیہ سنو ذرا ختمہ نال نہیں آتی یہ چیزیں ہیں، پڑھنی پڑتی ہیں، ذرا غور کرنا. پوری جماعت اتاری، متعدد کتنے سارے فرشتے اتارے مدد کے لیے. کیوں؟ حالانکہ ایک فرشتہ اترے. سبحان اللہ. ایک فرشتے کے پر کی طاقت وہ سارے کفر کو چاہے، سارے کافروں کو چاہے، 1-2 منٹ کے اندر ہلاک کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سمجھو ذرا فرشتوں کی طاقت کیا پاور ہوتی ہے. ایک فرشتے کافی تھا تباہی بربادی کے لیے اٹھا کے رکھ دیتا. لیکن یہ جو اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی رب ذوالجلال نے بھیجی، یہ کس لیے بھیجی؟ آج کے رسول امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کمال کا نقطہ اٹھایا، فرمایا ان کی ہلاکت کے لیے تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا، لیکن جماعت کیوں بھیجی؟ فرمایا رب بتانا چاہتا تھا یہ جس کے غلام ہے اس محمد کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے. محمد ابھی تیرا اشارہ نہیں ہوا تو ہم نے ہزاروں فرشتے بھیج دیے. ابھی ہزاروں فرشتے ہوئی، یہ کسی کو اور کے پروٹوکول کے نہیں ہے. صرف اگر پروٹوکول دینا مقصود تھا، اکرام مقصود تھا، اعزاز مقصود تھا، عزت مقصود تھی، شان مقصود تھی، تو وہ شان محمد مصطفیٰ کے لیے. اگر ایک فرشتہ کافی تھا بدر کے اندر، ایک فرشتہ کافی تھا، اتنے سارے بھیجے. اس لیے ہم کہتے ہیں یار کل نہ آر دیے نہ پار دیے، اوچی بولو، کل نہ آر دیے نہ پار دیے. اور ہمارے استاد جج کے نام میں بڑے اچھے نام سمجھاتے تھے. فرمایا تم جمع تفریق کر لو، جدھر سے چاہے جمع تفریق کر لو، تمہیں ہر طرف محمد مصطفیٰ ملے گی. ہاں تم کر لو جمع تفریق کس طرح کرنی ہے. جدھر سے مرضی گھوم کر آ جائے بندہ، وہاں سامنے محمد مصطفیٰ ہے. ہاں جدھر سے مرضی بندہ چلے، جدھر سے مرضی بندہ چلے. ذرا غور کرنا، اس محمد کی بات کر رہا ہوں جس کے نام کی برکت کی وجہ سے بھی اللہ اس بندے کی باپ کی بھی مغفرت فرماتا ہے. اور سبحان اللہ بول رہا، تیرے باپ کا نام، میرے باپ کا نام کروڑوں دنیا کے رکھ دیا جائے، کوئی مغفرت نہیں ہو رہی، کوئی مغفرت نہیں ہو رہی. لیکن ذرا غور کرو محمد کے نام میں کتنی برکت ہے یار، کتنی برکت ہے. جس نبی کے نام میں اتنی برکت ہے کہ جس بندے کا رکھا اس کے مغفرت، جس کے باپ نے رکھا اس کے مغفرت کر دی جا رہی ہے. تو خود محمد مصطفیٰ کی ذات میں کتنی برکت رکھی ہو، ذات میں کتنی برکت رکھی ہوگی. تو سرکار نے فرمایا یا اللہ اگر یہ شہیدوں میں عذاب ہو گئے تو پھر روح زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور آپ کو وظیفہ بتاؤں، پیروں شیروں کے پاس اگر شریعت کے پابند ہو اور بندے کے پتر ہو، شریعت کے پابند ہو اور بندے کے پتر ہو تو ان کے پاس جائیں، کوئی حرج نہیں. جو آپ کو صراط مستقیم پر چلائیں، جو آپ کو بھٹکے ہوئے راستے سے صراط مستقیم پر لا کے کھڑا کر دیں، جو آپ کو جو دنیا میں گم ہو گئے اللہ رسول کا قرب دلا دیں. ایسے بندوں کے پاس جاؤ جن کی ہر حرکت سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام جو سرکار کی سنتوں کو زندہ کرتے ہو. ایسے کے پاس جاؤ جو جنانیوں کو نچواتے ہو، جو بھنگے پیتے ہو، جو کبوتروں کی لڑائیاں کراتے ہو، کیا کہتے ہیں مرغوں کی لڑائیاں کراتے ہو، کتوں کی لڑائیاں کراتے ہو، ان کی نہیں میں بات کر رہا. جو لباس ان کا تعلق ہی کوئی نہ ہو، سنت رسول ان کا تعلق ہی کوئی نہ ہو، یہ سنی بول رہا ہے، بریلی بول رہا ہے، امام احمد رضا کی روحانی اولاد بول رہا ہے. ہم ایسے کو پیر دور کی بات، ہمارے نزدیک پیر کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا مجھ سے اگر پوچھتے ہو ولی کیا ہے، پیر کیا ہے؟ فرمایا سادہ لفظوں کے اندر میں بتا دیتا ہوں، ہمارے نزدیک پیر اور ولی اس کو کہا جاتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں فرمان محمد مصطفیٰ ہوتا ہے. یعنی جس کی زندگی قرآن اور سنت کی روشنی میں گزر جائے، ہر قدم جس کا قرآن اور سنت کی روشنی میں رکھا جائے، ایسے بندے کو نفس پیر سے یاد کیا کرتے ہیں. ہاں کوئی ان کے پٹھے کو نہیں، کوئی شرابی ذاتی کو نہیں، ان سے وہی ان کا کوئی غرض نہیں، ان کی کوئی پروٹوکول نہیں، ان کی کوئی عزت کوئی نہیں ہے. جو اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، جو اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں. ذرا غور کرنا، اب سرکار کی 313 وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں. جس بندے کو جو بھی پریشانی ہو، جو دیکھ آیا مدینہ، سبحان اللہ سب کو بلائے، لیکن بلائے اس وقت جب اس جگہ کے ادب کا علم ہو جائے. اگر منہ اٹھا نہیں جانا، نہ کبھی نہیں جانا. مجھے ایک دو ہمارے دوست ہے ہمارے، تو وہ ہمارے عزیز بھی ہیں، مجھے بتاتے خود عمرہ پہ لے کے جانے لگے، میں خود انکاری نہیں جانا.
نہیں جانا. میں اپنی فیملی کے ساتھ گئی ہے، فیملی بھیجی ہے، میں جا سکتا تھا، نہیں گیا، نہیں جانا. اور خدا کے بندوں در رسول جو ہے نا، اس کی عذاب بہت زیادہ ہے، اس کی عذاب بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فرمایا اپنی آواز کو محمد کی آواز سے بھی تھوڑا سا اونچا نہ کر بیٹھنا. تو ہوئے گا کیا؟ اگر تھوڑی سی آواز بلند ہو رہی ہے تو زندگی بھر کے اعمال صالحہ، زندگی بھر کا سرمایہ فوراً حبط ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. رب کہتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ دربار رسالت ہے، دربار مولوی نہیں ہے. یہ دربار رسالت ہے، دربار وزیر اعظم نہیں ہے. یہ دربار محمد مصطفیٰ ہے. یہ وہ دربار اس کے بارے میں کسی نے لکھا، یہ دربار محمد ہے. یہاں من ملتا ہے بن مانگے، یہاں سے غیر بھی خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے. ہاں بس سرکار کا در برن. تو 313 سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سرکار نے فرمایا، یا اللہ یہ خالص بندے ہیں، اگر یہ علاقت روح زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، کسی کو بھی بندے کی پریشانی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو. وہ 313 صحابہ کے نام، سبحان اللہ. نیٹ پر امین کو بھی سرچ کر لیا گیا، کنجر اور کنجریوں کو سرچ نہیں کیا جاتا. تو 313 وہ صحابہ کے نام لکھ لے بندہ اور رکھے. رکھنے کے بعد ان کو اگر پڑھنے پڑھ سکتا ہے، کچھ پڑھنے میں تکلف ہوگا، تلفظ کی ادا نہیں ہوگی کہ بندوں پر اکثر کھٹنی ملاؤں سے بھی ادا نہیں ہوگی، جنہوں نے بزرگان جن کے قدموں بیٹھ کے مارے لکھے وہ نام بھی اوپر سے نہیں کبھی نہیں پڑھ سکیں گے. پر وہ 313 نام مل جاتے. جو بھی آپ کو پریشانی ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ دے کر مانگے، اللہ کی پریشانی دور فرما دے گا. کیونکہ وہ پہلے مسلمان ہیں، وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا. سچے سچے لوگ یہ وہ صحابہ بدری. تو یہیں پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے، اب چونکہ امی جان کا بھی 17 رمضان کو مثال ہے اور 17 رمضان کو یہ بدر کا مار کا واقعہ ہوا ہے، اور 21 رمضان کو حیدر کرار امیر کائنات مولا کائنات فاتح خیبر شکن حسنین کریمین کے ابا جان فاطمہ کے سر کے تاج علقہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بھی ہے. امی جان کی بارگاہ میں بھی ایک بات ایک ساتھ سنا کے حاضر لگاؤں علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں، اور یہیں پر میں اعلان کرتا جاؤں. تو انشاءاللہ 21 رمضان کو وسیم سلامت دستور جس طرح پہلے چلا رہا ہے، انشاءاللہ میں آپ کا میزبان ہوں. اور مولا کائنات کی شہادت ہے، مقدس دن ہے. وہ شہادت کے دن جو میں نے منانا تھا، عصر کی نماز کے بعد مختصر سی محفل پاک رکھی جاتی ہے اور لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے. میں آپ کی میزبانی کروں گا، آپ میرے مہمان ہوں گے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اگر آپ تشریف لے کر آئیں گے. وہ مولا کائنات کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پیش کرتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں. اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ آپ کو میں بات بتا رہا ہوں، سیدہ فاطمہ کا دن ہو، حضرت خدیجہ کبریٰ کا دن ہو، یا ابوبکر کا دن ہو، عمر کا دن ہو، مولا کائنات کا دن ہو، کوشش کیا کرو گھر پر ہی بنا لیا کرو. لمبے چوڑے اہتمام نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں، گھر پہ کر دیا کرو. ان کی بڑی ساری برکات ہے. یہ یاد رکھ لیجیے، جتنی بھی ولایت کائنات میں تقسیم ہو رہی ہے، جتنی بھی ولایت جہاں جہاں بھی کوئی ولی بنے ہیں، ولایت کا مرکز ہے. سبحان اللہ. ولایت کا مرکز جو ہے، ولایت کا منبع جو ہے، ولایت جس کے در سے جاتی ہے، اس ہستی کا نام علی المرتضیٰ ہے. سبحان اللہ. اور کمال کی بات یہ قیامت تک جہاں بھی جب بھی جو بھی ولی بنے گا اس کو فیض علی المرتضیٰ کا فرمائے گا، اس کو علی المرتضیٰ کا فیض پہنچے گا. جو بھی ولی بنے گا جو بھی بنا، غوث اعظم بنا، داتا اجمیری بنا، سلطان باہو بنا، خواجہ اجمیر بنا، جو بھی ولی بن رہا ہے، قیامت تک آئیں گے سارے منگتے ہیں، سارے سوالی ہیں، سارے بھکاری ہیں، سارے مانگنے والے ہیں درے علی المرتضیٰ کی دہلیز سے. وہ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی شان کے حوالے سے اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھ کر گفتگو کلوز کر دوں. کیا کائنات میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ، یہ تابعی صحابہ کے بعد کا زمانہ، یہ کہتے ہیں کائنات میں 2 ہستیاں ایسی گزری ہیں. سبحان اللہ. 2 ہستیاں ایسی گزری ہیں، 2 ہستیاں ایسی گزری ہیں. کون سے سنیں؟ 2 ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ ان سے کائنات کی جس چیز کے بارے میں بھی سوال کیا جائے، سمجھ نہیں آئی، جس چیز کے بارے میں پوری کائنات، صرف زمین نہیں، پہلی زمین نہیں، 7 زمین، 7 آسمان، جنت جہنم، جو بھی ہے، جس چیز کے بارے میں بھی سوال کیا جائے، 2 زبانیں کائنات میں ایسی ہیں اس کا فوراً جواب دیتی ہے. سبحان اللہ. اور سی بولیا سبحان اللہ. ایک
ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ اور دوسری ذات کا نام ہے علی المرتضیٰ۔ جب بھی جہاں بھی جس نے بھی جو بھی سوال کیا، اگر فوراً کسی نے جواب دیا کائنات کے کل علوم جن کے پاس ہے، ایک ذات کا نام مصطفیٰ ہے اور دوسری کا نام علی المرتضیٰ۔ علی المرتضیٰ ہے شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ وہ مقدس ذات ہے۔ ذرا غور کر رہے ہیں، یہ علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں مقدس ذات کافی ہے۔ ذرا غور کر، امی جان کی بارگاہ میں سبحان اللہ، مجھے بولے ذرا سبحان اللہ۔ یہ نبی کی جو زوجہ ہے، میری تیری امی جان جو ہے حضرت سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں آپ کے سامنے ایک بات اختصار سے تیزی کے ساتھ رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ صحابہ کی اہل بیت کی شان پوچھنا چاہتے ہیں نا، کسی اور سے نہ پوچھیں، کسی اور سے نہ پوچھیں، وہ محمد مصطفیٰ کے گھرانے سے پوچھیں۔ کچھ بولے سبحان اللہ۔ اس کی جو ایک قائد ذرا غور کرنا، صحابہ کی ازواج مطہرات کی شان پوچھنا چاہتے ہو، وہ اہل بیت سے پوچھ کر دیکھو، اور اہل بیت کی تم شان پوچھنا چاہتے ہو نا، وہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ سے ازواج مطہرات سے پوچھ کر دیکھو۔ علی المرتضیٰ سے ذرا غور کرنا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ ذرا مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب سرکار کو کون ہے؟ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً کہا جو ساری کائنات میں مردوں میں سے سب سے زیادہ جو آقا کو محبوب ہے، فرمایا وہ نبی کا پیر علی المرتضیٰ ہے۔ یہ امی جان بیان کر رہی ہے، ذرا غور کرنا۔ اور پوچھا گیا عورتوں میں کون؟ فرمایا نبی کی لہتے جگر، نبی کی شہزادی، نبی کی لہتے جگر سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رقیہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کائنات میں سب عورتوں میں سے زیادہ جو سرکار کے دل کے قریب ہے، فرمایا نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا۔ یہ شان بھی آ گیا عائشہ صدیقہ نے۔ اور یہ پوچھ کر دیکھو علی کے گھرانے سے، علی کے گھرانے سے پوچھا گیا کائنات میں مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ کا کون ہے؟ تو کہا علی نے، سبحان اللہ، کہا علی نے ابو بکر۔ اور جی بولیا ذرا، اور جی بول ذرا۔ مطلب صحابہ کی شان پوچھنا چاہتا ہے، اہل بیت سے پوچھو، اہل بیت کی شان پوچھنا چاہتا ہے، صحابہ سے پوچھو۔ امی جان کی آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، ذرا غور کرنا۔ یہ تو امی جان حضرت علی کے بارے میں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں عرض کیا۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زوجہ ہے، میری تیری امی جان جو ہے سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے نہیں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں فوراً ایسے ہی آ گئی، نہیں، یہاں تک کہ سب ریشم کے ٹکڑے میں، سبحان اللہ، جس وقت سیدہ خدیجہ کبریٰ کا میجان کا پہلے میجان کا مثال مقدس ہو جاتا ہے، ان کے بعد پہلے ان کے بعد تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی ٹکڑے میں ایک تصویر جو ہے وہ دکھائی گئی، لے کے آنے والا جبریل تھا، اور سرکار کو دکھا کے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی زوجہ ہوں گی، سبحان اللہ یار، ہاں یہ آپ کی زوجہ ہوں گی حضرت، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ایسی زوجہ ہیں جب سرکار اپنے بستر مقدسہ پر ہوا کرتے تھے، جب میں بستر مقدسہ کہہ رہا ہوں یہ ذرا غور کر لینا، کوئی مت سمجھے جس طرح دور میں میاں بیوی، جس طرح ہمارے میاں بیوی کے رشتے ہیں، سرکار کے کبھی تصور میں بھی وہ لانے کی کوشش کرے، وہ گندگی ذہنوں سے نکال کر وہ طہارت کے لیے ایک صرف ایسے سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ذرا غور کرنا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ سرکار کی زوجہ ہیں، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، امت کی ماں ہے۔ آپ کے ابو جان آئے، آپ کے ابو جان آئے چل کر دور سے، جب آئے اس بستر پر بیٹھنے لگے جس بستر پر سونا محمد بیٹھا کرتا تھا، بیٹھنے لگے، سگی تھی نے، سگی بیٹی نے بستر فوراً نیچے سے کھینچ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں نے بستر کس لیے بات بتا رہا کہ ذہن میں رہے، میں چلتی تیری میری چوڑی بیوی بے چھوڑ دار دادریں جیو جو نا ذرا غور کرنا، کھینچ لیا۔ اب باپ دور سے چل کر جائے، باپ بیٹی سے ملنے گیا ہو، کتنی امنگوں کے ساتھ، کتنی چاہت کے ساتھ گیا ہے، کیا ہوگا جب کھینچ لیا نا تو پھر کیا ہوا؟ کھڑا ہو گیا باپ، تو کہا بیٹی بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ تو نے جو بستر نیچے سے کھینچا، اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ سبحان اللہ،
سگی بیٹی سگی تھی. جب بات سرکار کے آ جائے نا سارے رشتے پیچھے ہونے چاہیے. ہاں سارے رشتے پیچھے ہونے چاہیے. دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد سارے پیچھے کھڑے ہونے چاہیے. سگی بیٹی امی جان تھا, امت کی ماں کا عمل دیکھیے ذرا. سگا باپ کیا بستر کھینچنے باپ نے کہا بیٹی کیا بات ہے, بستر کو اس لائق نہیں سمجھا کہ یہ میری شیعہ نشان نہیں تھا, یا مجھے اس لائق نہیں سمجھا کہ میں اس بستر پر بیٹھ جاؤں, یعنی مجھے افضل سمجھا نعوذ باللہ من ذالک, بستر کو اتنا اعلیٰ نہیں سمجھا یا بستر کو اعلیٰ سمجھا اور مجھے اتنا اعلیٰ نہیں سمجھا. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹی نے یہ نہیں رکھ رکھا سرکار کے بارے میں کوئی رکھا نہیں, کوئی نہیں رکھا جائے گا سرکار کے بارے میں. جب سرکار کی بات آ گئی بدن کے ٹکڑے بھی ہوتے ہو جائے پہلے بھی محمد مصطفیٰ ہے, آخری بھی محمد مصطفیٰ ہے, افضل والا بھی محمد مصطفیٰ ہے, بے مثال بھی محمد مصطفیٰ ہے, کائنات کی چاند بھی محمد مصطفیٰ ہے, علم کا منبع بھی محمد مصطفیٰ ہے, سخاوت جن کے قدموں کی چلتی ہے وہ ذات بھی محمد مصطفیٰ ہے. جو کائنات کو جنت دلوائیں گے رب کی بارگاہ میں اس ذات کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کی بات آگے پھر کوئی چکر نہ کریں, پھر سیر پر ساری دنیا ذرا غور کرنا. جب بیٹی سے ایک آن سوال پوچھا مجھے اس لائق نہیں سمجھا یا بستر کو میرے لگا نہیں سمجھا, بیٹی نے فوراً منہ پر جواب دیا. کوئی پانی شانی نہیں پوچھا ابا جی تھی آئی ابا جی تھی نا 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 نا, فوراً جواب کہ ابا جان یہ بستر اتنا پاک ہے. بچے بولا ذرا سبحان اللہ, کسی نے ذہن سے کیڑا نہ ہے تک میں گل کی تھی. ذرا غور کرنا, یہ بستر اتنا پاک ہے کہ اس پر تیرے جیسا ناپاک بیٹھ نہیں سکتا. یہ بستر اتنا پاک ہے منزہ ہے, اس پر بیٹھے گا تو سونا محمد مصطفیٰ بیٹھے گا. آپ ہیں اپنی جگہ, یہ محبوب خدا کا بستر ہے, یہ سرکار کو عالم کا بستر ہے. ایک باپ کیا کروڑوں باپ بھی محمد مصطفیٰ کے بستر پر قربان کیے جا سکتے ہیں. تو یہ سرکار کے عائشہ صدیقہ کون سی زوجہ ہے, ایسے ہی آگے آپ نے کہا سبز ریشم کے ٹکڑے میں اللہ نے بھیجا, جبریل کو بھیجا, تصویر دکھائے گی سونے محمد کو, دکھائے گی اپنی جان حضرت عائشہ صدیقہ کی. یہ وہ اپنی جان ہے سرکار کائنات اپنے بستر مقدس میں لحاف میں بھی ہوتے تھے نا, سرکار فرماتے یہ میری وہ زوجہ ہے یہاں پر بھی اللہ کی وحی اتر جاتی تھی, اللہ کی وحی اتر جاتی تھی. بہرحال دوستو کوشش کرو بدر کے بارے میں بھی پڑھا کرو, اپنے بچوں کو پڑھایا کرو, ان امی جان کی سیرت طیبہ کو بھی پڑھا کرو, ماں بہنوں بیٹیوں کو ان کے دو تاکہ ان کے کردار کے اندر روشنی پیدا ہو, ان کی کردار کے اندر رحمت پیدا ہو, ایک خوبصورتی آ جائے. بدل گندگی بہت ہوتی جا رہی ہے, ظاہری طور پر لباس اچھا پہنا جا رہا ہے, ظاہری طور پر لباس بڑے قیمتی نقش و نگار والے پہنے جا رہے ہیں, ظاہری طور پر شوز بڑے اچھے اچھے پہنے جا رہے ہیں, اندر گندگی چھپی ہے دماغ میں, کانوں میں, زبانوں پر, اعضاء میں, اندر کھاتے گندگی ہی گندگی ہے. اگر چاہتے ہو اندر طہارت آ جائے, اندر نور آ جائے تو کبھی سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھا دیا کرو, کبھی امی جانوں کی سیرت پڑھا دیا کرو. اللہ تعالیٰ امی جان کے مقدس وفات کے مقدس کا صدقہ ہماری مغفرت فرمائے, شہداء بدر کا صدقہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے, علی بن مرتضیٰ کی عظیم شہادت کا صدقہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے. 21 رمضان کو آپ تشریف لائیے گا, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمائے بس میں ہدایت پیدا کو سلام. وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی, وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام شمائے بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے ہو کان, دور و نزدیک کے سننے والے ہو
کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیوں دام لو دامنے مصطفیٰ آسیوں دام لو دامنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول آمین یا الہی ہم سب کا یا زانا مسکینانہ فقیران پریشانہ سلامت کے پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرما آمین یا الہی علیہ السلام کی بدولت ہم سب کی دلوں کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی الفت اور محبت عطا فرما آمین سرکار کا سچا عشق نصیب فرما آمین یا الہی العالمین سرکار کی یاد میں جو آنکھیں آنسو بہاتی ہوں وہ پاکیزہ آنکھیں عطا فرما آمین سرکار کی یاد میں یا اللہ جو دل تڑپتا ہو بےتاب رہتا ہو یا اللہ وہ پاکیزہ دل عطا فرما آمین یا الہی العالمین سرکار کے سلام کی برکت کے صدقے سے ہم سب کو سرکار کی غلامی قبول اور منظور فرما آمین ہمیں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت ہر لحظہ ہر آن ہر ساعت ہر وقت یا اللہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما آمین حضور کی حضور پر تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ نصیب فرما آمین حضور اقدس کی ذات سے سرکار کی شریعت مطہرہ سے ہمیں دل و جان سے بڑھ کر پیار کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہی العالمین جتنے بھی سنگی ساتھی کھڑے ہیں تمام میرے گنہگار کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سرکار کے پیارے غلام صحابہ بدر کا صدقہ یا الہی العالمین سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے سب کی دلی حاجتیں پوری فرما دے سب کی تنگ دستیاں دور فرما دے سب کی پریشانیاں دور فرما دے سب کو غرض کے محسن جات عطا فرما دے سب کی اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد کی دولت سے مالا مال فرما دے بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما دے کاروبار کے حوالے سے پریشان آغاب کو سود سے مبرر پاکیزہ کاروبار عطا فرما دے یا اللہ شرم و حیا والی آنکھیں عطا فرما دے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا دل عطا فرما دے حلال کا لقمہ کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرما دے حرام کی لقمت سے بچنے کی حکمت عطا فرما دے اپنے دلوں کو الہی العالمین قوت سے کینے سے حسد سے ٹوٹوں سے نفرتوں سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما دے ہمارے ظاہر ہمارا باطن ایک بنا دے منافقانہ عملی والی زندگیوں سے میں محفوظ فرما دے الہی العالمین جتنے بھی محسوس نوجوان بھائی الہی العالمین ہمارے بچے جو جناز کا فی سبیل اللہ کام کے لیے جاتے ہیں یا الہی العالمین روزہ رکھ کر کچھ باپ کام کرتے ہیں مالک ان کی جوانی کے اندر برکت عطا فرما دے ان کی زندگیوں کے اندر برکت عطا فرما دے ان کی روزی کے اندر برکت عطا فرما دے ان کے ہنر و کمال کے اندر برکت عطا فرما دے ان کے خاندان کے اندر برکت عطا فرما دے مالک اپنے خزانہ غیب سے انہیں مال ایمان فرما دے انہیں مال ایمان فرما دے انہیں مال ایمان فرما دے ان کی عظیم خدمت کو عظیم کوشش کاوش کو یا اللہ قبول و منظور فرمانا ان کے لیے ان کے ماں باپ کے لیے اس سے بہترین صدقہ جاریہ بنانا مغفرت کا ذریعہ بنانا یا الہی العالمین یا رب الحاکمین جس رسول پر سانسوں سے اے کریم اللہ لجبال نبی علیہ تحیت و ثناء کا صدقہ اس وقت ہم پر اتنا اور کرم فرما دینا کہ اس وقت آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو اس وقت آنکھوں کے سامنے چہرہ والدعا ہو اور ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ